پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں غربت عام تھی مگر دلوں میں احساس زندہ۔ وہیں رہتی تھی نورین، ایک خاموش، معصوم اور خوبصورت لڑکی جو پیدائش سے بول نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ کہانیاں تھیں جو زبان سے کہیں نہ جا سکیں، اور دل میں وہ درد جو لفظوں سے بڑھ کر تھا۔ نورین کی ماں زلیخا بیمار تھی اور باپ بہت پہلے ہی سب چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب ان دونوں کا سہارا بس ایک دوسرے کا سایہ تھا۔ نورین ہر صبح گاؤں کے بڑے بنگلے میں جاتی جہاں بی بی سایہ کا راج تھا، ایک جاگیردار عورت جس کے حکم کے بغیر کوئی سانس بھی نہ لیتا۔ وہاں وہ برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور چپ چاپ اپنا کام کرتی رہتی۔ لوگ اسے گونگی کہہ کر بلاتے مگر وہ کبھی ناراض نہ ہوتی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ دنیا کے شور سے بہت آگے ہو، مگر اس کے اندر کا درد صرف اس کی ماں جانتی تھی، جو راتوں کو جا کر اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بنگلے میں ہنگامہ مچ گیا۔ بی بی سائرہ کی قیمتی انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ سب نوکرانیاں صفائی دینے لگیں مگر انگلی نورین پر اٹھی۔ یہی چور ہے، سائرہ کا بیٹا نبیل چلایا۔ نورین نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں سے فریاد کی، مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ نہ کوئی اس کی بات سن سکتا تھا، نہ وہ اپنی صفائی دے سکتی تھی۔ آنسو بہتے گئے مگر آواز نہ نکلی۔ بی بی سائرہ نے اسے گاؤں بھر کے سامنے گھر سے نکال دیا۔ بارش ہو رہی تھی اور نورین مٹی میں لت پت کپڑوں کے ساتھ گھر پہنچی۔ اماں زلیخا نے بیٹی کو سینے سے لگایا مگر اگلی ہی صبح اماں کا سانس ٹوٹ گیا۔ اب نورین بالکل اکیلی رہ گئی۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک نیا چہرہ آیا، ساحل، بی بی سائرہ کا بھتیجا۔ اسے جب نورین کی کہانی سنائی گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ ایک دن وہ نورین کو کنویں کے پاس بیٹھا پایا جہاں وہ مٹی سے لکڑی سے کچھ لکھ رہی تھی، میں چور نہیں۔ ساحل کے دل کو جھٹکا لگا، اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ نورین کی خاموشی کتنی اونچی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی مدد کرنے لگا۔ اس نے گاؤں میں تحقیق کروائی اور ایک دن سچ سامنے آ گیا۔ انگوٹھی نبیل نے ہی اپنی ماں کے زیورات کے ساتھ چھپائی تھی تاکہ نورین کو ذلیل کر سکے۔ سچ سامنے آیا تو سب کے چہرے جھک گئے۔ بی بی سائرہ کو شرم آئی مگر نورین کی آنکھوں میں کوئی غرور نہ تھا، صرف آنسو۔ ساحل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم بول نہیں سکتی مگر تمہاری خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا ہے۔ کچھ مہینے بعد نورین گاؤں کے بچوں کو پڑھانے لگیں۔ وہ اشاروں سے پڑھاتی، لکھنے سے سکھاتی اور سب کے دلوں کو چھوتیں۔ لوگ اب اسے گونگی نہیں کہتے تھے، وہ اب نورین بی بی کہلاتی تھیں، وہ لڑکی جس نے اپنی خاموشی سے انصاف کی صدا بلند کی۔